حمل کے دوران خواتین کے ڈاکٹر کے پاس چکر پہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، خواتین کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں۔ آپ کی ڈاکٹر آپ کے بچے کو چیک کرتی ہیں، بچے کا پانی چیک کرتی ہیں، بیبی کے پلیسنٹا کی پوزیشن چیک کرتی ہیں، آپ کی میڈیکل کنڈیشن چیک کی جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ سب ٹھیک جا رہا ہے، اب آپ کی ڈلیوری انشاءاللہ نارمل ہی ہوگی۔ اور جب آپ کو لیبر پینس آتی ہیں، آپ ہاسپٹل میں جا کے داخل ہوتی ہیں، لیبر پینس تھوڑی سی پروگریس ہوتی ہیں تو اچانک سے شور مچ جاتا ہے کہ بچے کی دھڑکن خراب ہو گئی، فٹافٹ آپریشن کریں اور ڈاکٹر اپنا ڈیسیژن چینج کرتی ہیں اور سیزیرین پہ کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کا نارمل ڈلیوری کا پروسیس۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر ڈیسیژن چینج نہ کیا جائے فیٹل ڈسٹریس کی وجہ سے تو اس کے بچے پہ لانگ ٹرم کیا ایفیکٹس آ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ خواتین حمل کے دوران ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ریگولر چیک اپس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سارے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، حمل بالکل ٹھیک پروگریس اس کی جاری ہوتی ہے اور پلان کیا جاتا ہے کہ نارمل ڈلیوری کی ٹرائل دی جائے گی۔ جب نارمل ڈلیوری کے لیے لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہیں اور خواتین ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہیں، جیسے ہی لیبر پین ذرا زیادہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ ڈراپ کر رہی ہے، یعنی فیٹل ڈسٹریس ہو گیا، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں۔ بچہ ڈسٹریس میں چلا گیا اور فوری طور پہ وہ نارمل ڈلیوری کا فیصلہ چھوڑ کے سیزیرین کی طرف کنورٹ کرنا پڑتا ہے، DCN۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خواتین بڑی اپسیٹ ہوتی ہیں کیونکہ مائنڈ اس وقت تیار نہیں ہوتا آپریشن کے لیے، اس وقت وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ شاید نارمل ڈلیوری سے ہی بچہ ڈلیور ہوگا، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور بیسک وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سانس لیتی ہیں تو سانس کے ذریعے آپ آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں لیتی ہیں، پھیپھڑوں سے وہ آکسیجن آپ کے خون کے ذریعے بچے کے پلیسنٹا تک پہنچتا ہے، پلیسنٹا یعنی آنول، اور وہاں سے خون بچے کے تک پہنچتا ہے، جو کہ بچے کی برین کے لیے، بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے۔ اب مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو بلڈ سپلائی نہیں جاتی، آکسیجن نہیں جاتی بچے کو اور بچہ ڈسٹریس میں آ جاتا ہے۔ اس میں لیبر پینز کے دوران تو کامن ریزن لیبر پینز اٹ سیلف ہے، یہ اسٹریسفل کنڈیشن ہے، جب کنٹریکشنز آتی ہیں خون کا دوران بچے تک کچھ کم ہوتا ہے، بعض بچے یہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں اور کچھ بچوں میں یہ جو خون کی کمی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے کنٹریکشنز کے دوران، وہ بچے ٹالریٹ نہیں کر سکتے اور ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بچے کے اندر خود پرابلم ہوتا ہے، یعنی بچے میں خون کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے کی گروتھ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے، یعنی پراپر گروتھ نہیں ہوئی ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچے کا پانی کم ہوتا ہے اور پانی کم ہونے کی وجہ سے بھی وہ لیبر پینز کی کنٹریکشنز اور وہ سٹریس جو ہے وہ بچہ ٹالریٹ نہیں کر پاتا۔ ماں کی کنڈیشن بھی بعض اوقات میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہونا، جیسے پری ایکلیمشیا یا پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہم اسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات بلڈ شوگر لیولز ہائی ہوتے ہیں، کچھ مدرس کا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے بچے میں ڈسٹریس کے آنے کی۔ اور بعض اوقات پریگننسی جو ہے وہ پوسٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اپنی ڈیو ڈیٹ سے اوپر دن جا چکے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیبی کو بلڈ سپلائی پراپر نہیں جا رہا ہوتا، پلیسنٹا یعنی آنول میں کیلسیفیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون کا دوران بچے تک ٹھیک نہیں جا رہا ہوتا۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں کہ بعض اوقات کارڈ ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ پلیسنٹا پھٹ جاتا ہے، جیسے پلیسنٹل ابرپشن کہتے ہیں، اس سے بھی بچہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس ڈسٹریس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے ڈاکٹرز کے پاس ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کے سائنس کچھ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بچہ اس وقت ڈسٹریس میں ہے اور فوری طور پہ کوئی ایکشن لینا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کی ہارٹ بیٹ
ڈراپ کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر کنٹینیوس مانیٹرنگ اگر CTG ہو رہی ہے تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری ریکارڈ نہیں آ رہا ہوتا اس پہ بچے کی ہارٹ بیٹ کا، اور اس پہ پتہ چلتا ہے کہ ڈسٹریس میں بچہ جا رہا ہے، ڈیسیلریشنز آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ڈپ کر رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات بچے کی حرکت کافی دیر تک نہیں ہوتی اور ماں فیل کرتی ہے کہ جب سے میں لیبر میں ہوں میں نے کوئی موومنٹ بچے کی فیل نہیں کی، یہ بھی ڈسٹریس کا ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب حمل میں پروگریس کرتا ہے اور بچے کی پانی کی تھیلی پھٹتی ہے تو جو اس سے پانی نکلتا ہے وہ کلیئر واٹر ہوتا ہے اور یا یلوش سا ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب بچہ ڈسٹریس میں جاتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں پخانہ کر دیتا ہے، جسے میکونیم کہتے ہیں، اور وہ جو صاف پانی پہلے آ رہا تھا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ سبز رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے میکونیم پاس کرنے سے بچہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ بچہ ڈسٹریس میں ہے۔ جب یہ علامات چیک کی جاتی ہیں تو فوری طور پر بچے کی ڈیلیوری کا پلان کیا جاتا ہے۔ جب بچہ دردوں کے دوران ڈسٹریس میں جاتا ہے تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ فوری طور پہ ماں کو آکسیجن دی جاتی ہے ماسک کے ذریعے، ماں کو کروٹ دے کے لٹایا جاتا ہے تاکہ ماں کا خون کا دوران بڑھے، تاکہ بچے تک خون کی سپلائی زیادہ جائے اور آکسیجن پہنچے۔ IV فلوئڈز دیے جاتے ہیں، یعنی ڈرپ کے ذریعے فلوئڈز دیے جاتے ہیں۔ اگر کنٹریکشنز آ رہی ہیں یعنی دردیں آ رہی ہیں تو ان کو سلو کیا جاتا ہے، کوئی دردیں تیز کرنے والی کوئی میڈیسن آلریڈی جا رہی ہے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کیسے ہم جلد از جلد کر سکتے ہیں۔ اگر تو لیبر کافی آگے تک پروگریس کر رہا ہے تو بعض اوقات انسٹرومنٹل ڈیلیوری کی جاتی ہے، یعنی فورسیپس یا ویکیوم لگا کے بچے کو جلدی سے ڈیلیور کیا جاتا ہے تاکہ ڈیلے نہ ہو اور کوئی کمپلیکیشن نہ آئے۔ اور اگر لیبر آگے تک پروگریس نہیں کیا ہوتا تو فوری طور پہ نارمل ڈیلیوری کی بجائے سیزیرین کر کے بچے کو باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لانگ ٹرم کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے۔ اگر اس سارے فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں ڈیلے ہو اور انتظار کرتے رہیں کہ نہیں جی بچہ نیچے سے ہی نکلے اور نارملی ڈیلیور ہو اور سیزیرین نہیں کروانا کسی بھی صورت، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آکسیجن ڈپرائیویشن ہوتی ہے، یعنی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے بچے کے برین میں، تو سب سے پہلے بچے کی برین کی یعنی دماغ کی انجری ہوتی ہے، ڈیفیکٹ آتے ہیں بچے میں، اور بعد میں یہی بچے CP چائلڈ ہوتے ہیں، یعنی ایسے بچے جن کی جسامت کے لحاظ سے تو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن مینٹلی وہ ساؤنڈ نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ اگر زیادہ آکسیجن کی کمی ہو جائے تو دردوں کے دوران ہی بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے، لہٰذا فوری ڈیسیژن لینے ضروری ہیں آپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فیٹل ڈسٹریس ایک خطرناک ایمرجنسی سچویشن ہے ماں اور بچے دونوں کے لیے، تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں اپنے ریگولر چیک اپس ڈاکٹرز کے پاس کرائیں تاکہ کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو، کوئی اور پرابلم بچے میں آئیڈینٹیفائی ہو، بچے کے پانی میں کوئی کمی یا زیادتی ہو یا کوئی اور کوئی میڈیکل ریزن پتہ چلے تو اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ماں اچھی صحت کے ساتھ اس پریگننسی کو جاری رکھے۔ اور پریگننسی کے دوران ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی حرکت پہ بھی توجہ دے کہ اگر حرکت ٹھیک کر رہا ہے بچہ، اگر نہیں کر رہا تو پھر یہ جو بھی ماں فیل کرتی ہے کہ اگر حرکت نارمل نہیں ہے فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو اس چیز کے بارے میں انفارم کریں۔ جب آپ لیبر میں جائیں تو آپ کے جو سمٹمز ہوں کہ آپ کو دردیں آ رہی ہیں، کتنی شدت سے دردیں آ رہی ہیں، کتنی دیر کے بعد آ رہی ہیں، آپ کو اگر لیکنگ ہو جاتی ہے یعنی بچے کے پانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے، واٹر بیگ لیک ہوتا ہے بچے کا، تو وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے شیئر کریں۔ کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی شیئر کریں اور فوری طور پہ کسی اچھی ہیلتھ فیسلٹی پہ پہنچیں، ڈیلے مت کیجیے، کیونکہ جب آپ اپنے سمٹمز اپنے ساتھ ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو آپ نہیں انفارم کرتے تو بعض اوقات چیزیں پک نہیں ہوتی ٹائملی، جو کہ آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔